نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال مل کے باواز بلند درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اللہ رب العزت دا فضل و کرم تے احسان عظیم ہے کہ جس نے سانو لیلۃ القدر دے عظیم لمحات عطا فرمائے اور او عظیم رات عطا فرمائی جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دا نزول فرمایا اور ماہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ آہستہ آہستہ اپنی منزل ور رواں دوائیں اور آج 27ویں روزے دیاں سی تراویاں پڑھ لیاں نے تو انشاءاللہ 2 یا 3 روزے باقی نے اگر قسمت ہوئی تو انشاءاللہ انہاں دیاں برکتاں بھی اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمائے گا اور جڑی سورہ مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی قرآن کریم دی مشہور سورہ قدر یہ عظیم سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید دا نزول فرمایا ہے یہ رات جشن نزول قرآن دی رات ہے اور جدو قرآن کریم دا نزول ہویا وہ رات لیلۃ القدر دی رات ہے اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک اس قرآن نو اسی لیلۃ القدر دی رات نازل فرمایا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے نال فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تانوں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ہے کہ اس رات دا مقام کی ہے اس رات دی شان کی ہے پھر اللہ رب العزت نے اس سورت دی تیسری آیت دے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ جڑی لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینیاں دی نالوں بھی افضل ہے کہ اس ایک رات دے اندر جڑی عبادت کیتی جاندی ہے اللہ تعالیٰ دا اجر و ثواب 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بھی زیادہ عطا فرماندا ہے اور اس آیت فرمایا خیر من الف شہر یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینیاں دے برابر نہیں بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بھی افضل ہے بہتر ہے کنی کا افضل ہے اللہ جانے یا اللہ دا نبی جانے
کہ اس رات کیتی گئی عبادت 1000 مہینوں دی عبادت نالوں بھی افضل ہے۔ اور اس بعد اللہ رب العزت نے چوتھی آیت کے اندر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اے او رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ دے فرشتے اور حضرت جبریل اسلام زمین دی طرف نازل ہوندے نے۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ امر، خود بخود نہیں آندے بلکہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہوندا ہے تے اے فرشتے زمین وال نازل ہوندے نے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات سلامتی صبح چمکن تک سلامتی قائم رہندی ہے، کہ ایسی عظیم رات ہے کہ صبح چمکن تک ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہوندی ہے۔ اور یہ رات اتنی عظمت برکت والی رات ہے، اور ایسی آیت کریمہ دا اس سورہ مبارکہ دا شان نزول ہے، تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی نے یہ 4 شان نزول بیان کیتے ہیں۔ اسے جس ویلے تفسیر پڑھنے ہیں او دے وچ ہر آیت ایک شان نزول ہوندا ہے کہ آیت کریمہ کتھے نازل ہوئی، کیوں ہوئی، یہ دے نازل ہون دی وجہ کی ہے۔ تو امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر دے اندر اس آیت کریم اس سورہ مبارکہ دے 4 شان نزول بیان کیتے ہیں۔ پہلا شان نزول حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک بادشاہ ہے، انہیں کوئی چنگا کام کیتا تے اللہ رب العزت نو پسند آ گیا، تے اللہ رب العزت نے او زمانے دے جڑے نبی سے انہاں وال وحی فرمائی کہ اے میرے نبی جاؤ فلاں بادشاہ دا عمل میں نو پسند آ گیا ہے تے میرا سلام اس بادشاہ تک پہنچا دیو، اور نال یہ بھی پیغام میرا پہنچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ تسی میری بارگاہ وچ کوئی دعا کرو تو میں قبول کر لاگا۔ اللہ دے نبی اس بادشاہ دے کول پہنچے، پیغام پہنچایا، بادشاہ بڑا راضی ہویا، بڑا خوش ہویا تے سر سجدے وچ رکھیا، اپنے ہاتھ اللہ دی بارگاہ بھی پھیلا کر کرن لگا کہ اے میرے پروردگار، میرے دل دی آرزو ہے کہ میں تیری راہ دے اندر اپنے مال دے نال اور اپنی جان دے نال جہاد کراں، میری یا اللہ دعا قبول فرما کہ میرا مال بھی تیری راہ تے خرچ ہوئے تے میری جان بھی ہوئے، میں ایسا جہاد کراں۔ تے اللہ رب العزت نے اس بادشاہ نو 1000 بیٹے عطا کیتے، جس ویلے بیٹے عطا کیتے تے ہن بادشاہ کی کردا ہے، ہر مہینے ایک بیٹے نو جہاد لے بھیجدا ہے، مال بھی دیندا ہے، فوج بھی دیندا ہے، جا بیٹا اللہ کی راہ تے جہاد کر۔ 1000 بیٹے عطا کیتے، بڑے جنگجو تے بڑے بہادر۔ جس ویلے ایک بیٹا گیا، انہیں جا کے جہاد کیتا، شہید ہو گیا، او دی لاش واپس آ گئی، تو نال ہی دعا کر دے کہ یا اللہ میری قربانی نو اپنی بارگاہ بھی قبول فرما لے۔ اگلے مہینے دوسرے بیٹے نو تیار کردا ہے، انہوں جہاد تے بھیجدا ہے، یکے بعد دیگرے ہر مہینے او دا بیٹا کافراں نال لڑ لڑ کے شہید ہو جاندا ہے، کہ وہ بادشاہ خود اللہ تعالی دی عبادت دے اندر مصروف ہے۔ 1000 بیٹا 1000 مہینے دے اندر شہید ہو گیا۔ جس ویلے 1000 بیٹا شہید ہو گیا، بادشاہ نے اپنی تیاری کیتی، میدان جہاد دے وچ آیا، کافراں نال لڑدے لڑدے وہ بادشاہ بھی شہید ہو گیا۔ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ اکرام دے سامنے بیان فرمایا، صحابہ اکرام نو بڑا تعجب ہویا کہ یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह अपने 1000 बेटे दे नाल जिहाद करदा है। हर महीने एक बेटा शहादत पांदा है। 1000 महीने विच 1000 बेटा शहादत पा गया। उस बाद बादशाह मैदान जिहाद दे अंदर आया, वो भी लड़दियां लड़दियां शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बादशाह नूं खुशकिस्मत कोई दुनिया विच होवेगा? इस नालों नेक कोई होवेगा? इस नालों बरगजीदा अल्लाह दे कुरब विच कोई होवेगा? जिस वेले ये ताज्जुब कीता ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम वल वेख्या कि सहाबा इकराम बड़े ताज्जुब नाल पुछ रहे ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बादशाह वर्गा नेक तो फिर दुनिया में कोई भी नहीं होवेगा जिन्हें अपना 1000 बेटा अल्लाह की राह विच कुर्बान किया है और खुद भी शहीद हो गया है, शहादत दर्जे उत्ते फायज हो गया है। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वेले सूरह कदर नूं नाज़िल फरमा दिता। फरमाया, महबूब, असी तुहानूं एक रात अता कीती जिहड़ी लैलतुल कदर दी रात है। तुहाडा जेड़ा उम्मती इस रात इबादत करेगा, असी उन्होंने इस बादशाह दे नालों भी ज्यादा अजर सवाब अता फरमावांगे। पहला शान नुज़ूल दा ए बयान किया गया है।